بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی کنورسیشن ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان میں ہے۔ اس میں آپ نے اس چیز پر فوکس کرنا ہے کہ وہ اپنی بیماری کو بتانے کے لیے اور اپنی تکلیف کو بتانے کے لیے کیسے الفاظ کا اور کن سنٹینسز کا استعمال کرتا ہے۔ آپ کو نیو ووکیبلری بھی مل جائے گی اور نئے سینٹینس سٹرکچر بھی مل جائیں گے۔ جی تو دیکھیے، سب سے پہلے پیشنٹ جو ہے ڈاکٹر کو گریٹ کرتا ہے، بولتا ہے ہیلو ڈاکٹر، آئی ہیو بین ہیونگ اے لاٹ آف جوائنٹ پین لیٹلی۔ بڑے دنوں سے مجھے جوڑوں کا درد ہے، اسپیشلی ان مائی نیز اینڈ رسٹ، خاص طور پر میرے گھٹنوں میں اور میری کلائیوں میں شدید درد ہے۔ اٹ ہیز بین بادرنگ می فار اے وائل ناؤ، اور یہ مجھے بڑے دنوں سے تنگ کر رہا ہے۔ بادرنگ مطلب تنگ کرنا۔ یہ اس نے اب اس کو اپنا پرابلم بتایا۔ ڈاکٹر بولتا ہے ہائی دیئر، جی آئی ایم سوری ٹو ہیئر دیٹ یو آر ایکسپیرینسنگ جوائنٹ پین۔ کہہ رہا ہے کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے سن کر کہ آپ کو جوڑوں کے درد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کین یو ٹیل می مور اباؤٹ وین دا پین اسٹارٹیڈ؟ کیا آپ مجھے مزید یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ جوڑوں کا درد کب سے شروع ہوا؟ اینڈ اف اینی تھنگ میکس اٹ بیٹر اور ورس، اور کس چیز سے یہ بڑھ جاتا ہے یا ٹھیک ہو جاتا ہے؟ یعنی آپ کوئی خاص کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے مزید بڑھ جاتا ہے، یا کوئی کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ اب پیشنٹ ڈاکٹر نے جو سوال کیا اس کا جواب دے رہا ہے۔ دا پین اسٹارٹیڈ اے فیو منتھس اگو، کہ درد چند ماہ پہلے شروع ہوا۔ اینڈ اٹ سیمس ٹو گیٹ ورس، اور یہ بدترین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وین آئی موو اراؤنڈ اے لاٹ، جب میں آس پاس کچھ حرکت کرتا ہوں، جب میں کوئی کام کاج کرتا ہوں تو یہ زیادہ بڑھ جاتا ہے درد۔ اور آفٹر آئی ہیو بین سٹنگ فار اے وائل، یا میں تھوڑی دیر کسی جگہ پر اگر بیٹھ جاتا ہوں تو بھی یہ درد جو ہے نا پھر اٹھنے لگ جاتا ہے۔ یہاں پر ورس کا ورڈ استعمال ہوا۔ ورس کا مطلب ہوتا ہے بدتر ہونا، حالت کا خراب ہو جانا۔ ڈاکٹر بولتا ہے آئی سی، ہیو یو نوٹسڈ اینی سویلنگ، ریڈنس اور اسٹفنس ان دا جوائنٹس ایز ویل؟ کہتا ہے جی بہتر، کیا آپ نے کوئی محسوس کیا ہے کسی قسم کی سوجن یا سوزش یا سرخی یا اسٹفنس بولتے ہیں زخم کی جو سختی ہوتی ہے ان دا جوائنٹس، جوڑوں پر؟ مطلب وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ جوڑوں پر کوئی زخم کے کوئی آثار بھی ہیں؟ پیشنٹ بولتا ہے یس دیر از سم سویلنگ اینڈ اسٹفنس، کہ کچھ جو ہے سوجن ہے اور اسٹفنس ہے، تھوڑی سی سختی بھی ہے، اسپیشلی ان دا مارننگس، صبح کے وقت محسوس ہوتی ہے۔ جو جوائنٹس آلسو فیل اے بٹ وارم ٹو ٹچ ایٹ ٹائمس، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر زخم کو ٹچ کیا جائے تو وہ گرم بھی محسوس ہوتے ہیں۔ تو ڈاکٹر نیکسٹ کوشچن پوچھتا ہے آل رائٹ، کہتے ہیں جی بہتر، ٹو ہیلپ می انڈرسٹینڈ بیٹر، بات کو مزید بہتر سمجھنے کے لیے، could you please describe the type of pain، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں مہربانی کر کے کس قسم کا درد آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ یو آر ایکسپیرینسنگ مطلب کس قسم کے درد سے آپ گزر رہے ہیں؟ از اٹ شارپ، بہت زیادہ چبھنے والا ہے؟ ڈل، ایسے ہلکا سا ہے؟ تھرابنگ، دھبک کرنے والا ہے؟ سخت ہے؟ اور سم تھنگ ایلس، کسی اور قسم کا درد محسوس کرتے ہیں؟ پیشنٹ بولتا ہے اٹ از مور آف اے ڈل ایک، وہ بولتا ہے کہ بالکل دھیما سا مجھے درد ہے۔ ایک بولتے ہیں درد کو، بالکل دھیما سا درد ہوتا ہے، ہلکا سا۔ اینڈ سم ٹائمز اٹ فیلس لائک اے شارپ پین، اور بسا اوقات مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی چبھنے والا، شارپ کہتے ہیں چبھنے والے درد کو۔ وین آئی ٹرائی ٹو موو دا جوائنٹ، جب میں جوڑوں کو حرکت دیتا ہوں یا ان سے کوئی کام کرتا ہوں۔ ڈاکٹر بولتا ہے گاٹ اٹ، مجھے سمجھ میں آ گئی۔ گاٹ اٹ بہت ہی کامن ایکسپریشن ہے جو یوز میں کیا جاتا ہے کہ جب ہم کسی بات کو سمجھ جاتے ہیں، آئی انڈرسٹینڈ کے بجائے ہم گاٹ اٹ بھی یوز کرتے ہیں۔ بیسڈ آن واٹ یو ہیو ٹولڈ می، جو معلومات آپ نے مجھے دی ہیں اس کو میں سمجھ گیا ہوں۔ اٹ از امپورٹنٹ فار اس ٹو ڈو اے فزیکل ایگزامینیشن، ہمارے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو ہے جسمانی میں معائنہ کروں، اینڈ پاسبلی سم ٹیسٹ ٹو پن پوائنٹ دا کاز آف یور جوائنٹ پین، اور کچھ ٹیسٹ بھی ہو جائیں تاکہ جو ایگزیکٹلی آپ کی جو تکلیف ہے اس تک ہم پہنچ پائیں۔ تو ڈاکٹر اب ریزن اس کو بتاتا ہے کہ اٹ کوڈ بی ڈیو ٹو ویریس فیکٹرز، یہ مختلف وجہ سے ہو سکتا ہے، لائک آرتھرائٹس، انفلیمیشن۔ آرتھرائٹس کہتے ہیں جو جوڑوں کے درد کی بیماری ہوتی ہے، کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ممکن ہے کہ اس قسم کی بیماری ہو گئی ہو، یا انفلیمیشن مطلب سوزش کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، اور ادر انڈر لائنگ کنڈیشنز، یا کسی بھی چھپی ہوئی صورتحال کی وجہ سے آپ کو درد ہو رہا ہے جو ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ پیشنٹ بولتا ہے اوکے آئی انڈرسٹینڈ، مجھے سمجھ میں آ گیا۔ واٹ کائنڈ آف ٹیسٹ مائٹ بی نیڈیڈ، کس قسم کے ٹیسٹ ہمیں ضروری ہوں گے؟ اینڈ ہاؤ کین آئی مینیج دا پین ان دا مین ٹائم، اور اس دوران ٹیسٹ کے دوران جو ہے میں اپنے درد کو کس طرح سے برداشت کروں، کیسے مینیج کروں؟ تو ڈاکٹر اب اس کو سب سے پہلے تو وہ ٹیسٹ بتا رہا ہے، وی مائٹ نیڈ ٹو ڈو سم بلڈ ٹیسٹ، ایکس ریز اور ادر امیجنگ، کہ سب سے پہلے تو ہمیں کچھ خون کے ٹیسٹ لینے ہوں گے اور ایکس رے لینے ہوں گے اور دوسری تصویر کشی لینی ہوگی، ٹو گیٹ اے کلیئرر پکچر آف واٹس
گوئنگ آن، بالکل ایگزیکٹ آئیڈیا لینے کے لیے کہ کیا چل رہا ہے اصل میں آپ کی بیماری کے ساتھ ان دا مین ٹائم، اور اسی دوران. اچھا، مین ٹائم کے بجائے آپ مین وائل بھی یوز کر سکتے ہیں، مین وائل، مین ٹائم یا ڈیورنگ دس ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں. یو کین ٹرائی اوور دا کاؤنٹر پین ریلیورز، کہہ رہا ہے کہ آپ اس دوران جو ہے استعمال کر لیں پین ریلیورز استعمال کر لیں، یعنی درد سے چھٹکارا دینے والی دوائیاں جیسے ہم لوگ پین کلر یوز کرتے ہیں. تو اوور دی کاؤنٹر، یہاں پر ایک فریز یوز ہوا. اوور دی کاؤنٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی پرسکرپشن نہیں ہوتا، چونکہ ابھی اس کے ایکس رے نہیں ہوئے، اس کے بلڈ ٹیسٹ نہیں ہوئے، تو بغیر نسخے کے جب کوئی دوائی لی جاتی ہے، بغیر نسخے کے جب کوئی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، تو اس کو اوور دی کاؤنٹر بولا جاتا ہے. تو اس لیے اس نے بولا ہے ٹرائی اوور دی کاؤنٹر، آپ بغیر نسخے کے بھی یوز کر لیں پین ریلیور، کوئی پین کلرس یوز کر لیں، اور ساتھ ساتھ جینٹل ایکسرسائزز، کچھ ہلکی سی جو ایکسرسائزز ہیں مشقیں کر لیں. اینڈ اپلائنگ آئس اور ہیٹ ٹو دا افیکٹڈ ایریاز، اور آپ جو ہے اس پر لگائیں، آئس لگائیں اور کچھ اس کو یا ہیٹ دیں جو آپ کی متاثرہ جگہ ہے اس کو. مزید وہ یہ کہتا ہے اٹ از آلسو امپورٹنٹ، یہ بھی زیادہ اہم ہے، ٹو ریسٹ اینڈ اوائڈ اینی ایکٹیویٹیز، کہ آپ آرام کریں اور بچیں زیادہ زیادہ کام سے، دیٹ ورسن دا پین، جو مزید برا کر دے آپ کے درد کو، جو مزید بڑھا نہ دے آپ کے درد کو. ورسن اگین، یہ جو ہے نا کسی سچویشن کو خراب کرنے کے لیے بولا جاتا ہے کہ ورسن کے بدتر ہو جانا، خراب ہو جانا. پیشنٹ بولتا ہے تھینک یو، جی شکریہ ڈاکٹر، آئی اپریشیٹ یور ایڈوائس، میں آپ کی نصیحت کی قدر کرتا ہوں. آئی ول فالو یور سجیشنس، میں آپ کی جو ترتیب ہے، جو آپ کی ترکیب بتائی ہے آپ نے، مشورہ دیا ہے، میں اس کو فالو کروں گا. اینڈ گیٹ دا ٹیسٹ ڈن، اور میں جو ٹیسٹ ہیں ان کو کرواؤں گا. ٹو فگر آؤٹ، کہ تلاش کر پائیں ہم واٹ از کازنگ دا پین، کہ ہمیں درد کس وجہ سے ہو رہا ہے. ڈاکٹر اس کو بولتا ہے یو آر ویلکم، ڈونٹ ہیزیٹیٹ، کبھی بھی مت گھبرائیے، ٹو ریچ آؤٹ، مجھے ملنے کے لیے. اف دا پین پرسسٹ، اگر جو ہے درد آپ کا پھر بھی رہ جاتا ہے، اصرار میں رہتا ہے. اور اف یو ہیو اینی مور کویشچن، اور اگر آپ کو کوئی مزید سوالات ہوں، وی آر ہیئر ٹو ہیلپ یو فیل بیٹر، ہم ہمیشہ آپ کے لیے یہاں پر ہیں تاکہ آپ کو اچھا فیل کرائیں. ٹھیک ہے پیشنٹ، آئی ول، وہ کہتا ہے جی بالکل میں وہی کروں گا جو آپ نے بولا ہے، اور ساتھ ہی شکریہ بولتا ہے. آئی ول ٹیک دا نیسیسری اسٹیپس، میں وہی اقدامات لوں گا، اہم اقدامات، ٹو ایڈریس دس پین، اس درد کا سامنا کرنے کے لیے. اینڈ ول کیپ یو اپڈیٹڈ، اور آپ سے رابطے میں بھی رہوں گا. ڈاکٹر بولتا ہے ساؤنڈس لائک اے پلان، بہت ہی اچھا پلان لگتا ہے. ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا، اینڈ اسٹے ان ٹچ، اور رابطے میں رہیے گا. وی ول ورک ٹوگیدر، ہم ساتھ ہی ساتھ کام کریں گے، ٹو فائنڈ دا بیسٹ سولوشنز فار یور جوائنٹ پین، تاکہ ہم بہترین حل تلاش کر پائیں آپ کے جوڑوں کے درد کے لیے. اس طرح سے یہ کنورسیشن ختم ہوتی ہے. تو آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس قسم کی کنورسیشن ریڈی کرنی ہے جس میں آپ نے فلو کے بارے میں اور فیور کے بارے میں بتانا ہے، اور فیور کو بتانے کے لیے اور فلو کو بتانے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے جو متعلقہ ووکیبلری ہے وہ میں نے یہاں پر شیئر کر دی ہے. اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک اچھی سی کنورسیشن تیار کرنی ہے، اور ڈاکٹر اور پیشنٹ دونوں کی طرف سے لکھ کر ایک اچھی سی ریڈی کر کے سبمٹ کرانی ہے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم.